اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصہائے قرآنی میں، یعنی قرآنی قصے۔ 5 درس تمام ہوئے۔ بات پچھلے درس میں کس چیز کے بارے میں شروع ہوئی تھی؟ قرآن مجید میں جو قصے اور داستانیں بیان ہوئی ہیں ان کا ہدف، ان کا مقصد، ریزن کیا ہے، اس میں سے بتایا، کچھ ریزنز بتائے تھے اشارتاً۔ ان میں کیا تھا جی؟ پہلا کیا بتایا تھا؟ عبرت، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ دوسرا کیا بتایا تھا؟ آئیڈیل بنانا، بتاتا ہے کیسے کرنا، تاکہ ان کو پڑھ کے انسان کامیاب جیسا عمل کرے۔ جو ناکام ہوئے ہیں حصوں میں، داستانوں میں پرانی، ان کے عمل سے بچیں۔ تیسرا یہاں پر چھٹے سبق میں بیان کریں گے قرآن کریم نے کن ہدف، ریزن کے تحت بیان کیے ہیں یہ قصے۔ ان میں سے ایک ہدف، مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور مومنین کی نفسیاتی تقویت۔ کچھ قصے اور داستانیں قرآن مجید میں اس لیے بیان ہوئی ہیں تاکہ پیغمبر کی دلجوئی کر سکیں، کہ پیغمبر خدا جو ہے دلجوئی کرے، یعنی دلاسا دے، دلاسا کہ پیغمبر پہ اگر بعض مشکلات اور سختی آتی ہیں تو یہ پہلے بھی آئی ہیں اور وہ لوگ بھی مشکلات کو جھیل کر ہی کامیاب ہوئے ہیں، آپ بھی نہ گھبرائیے۔ اور مومنین کو بھی نفسیاتی طور پر مضبوط بنانا، تاکہ مومنین اس کو پڑھ کے قصوں کو سمجھ لیں کہ گزشتہ قومیں جو کامیاب ہوئی ہیں وہ کامیابی انہیں حلوہ نہیں تھا جو بٹ رہا تھا مل گیا، انہیں بہت قربانیاں دینی پڑی، انہیں بہت سخت قربانیاں دینی پڑی۔ لہذا ہمیں پریشانیوں سے نہ گھبرائیں مومنین، اور آمادہ رہیں تاکہ اس امید میں کہ ہمیں کامیابی ہمیں ہی ملنی ہے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ارشاد ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جی اور ہم نے اپنے رسولوں کے واقعات نقص علیک آپ کو بیان کیے، من انباء الرسل، رسولوں کی خبریں ہم نے آپ کو، جس سے آپ کو بیان کیے، ما نثبت به فؤادک، جس سے آپ کو دل مضبوط ہو، وجاء فی هذه الحق وموعظۃ وذکریٰ للمتقین للمؤمنین، اور انہی واقعات میں سے آپ کے لیے حق، صاحب اور مومنین کے لیے نصیحت اور عبرت۔ تو عبرت تو ہم پیچھے پڑھ چکے، عبرت کے لیے بھی بیان ہوئے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ عبرت ریزن کیا ہے؟ آپ آئیڈیل پہچانیں۔ ریزن کیا ہے؟ ایک ریزن یہ ہے کہ تاکہ مومنین کے دل مضبوط رہیں، پریشانیوں سے گھبرائے نہیں، ڈٹے رہیں، اور ہمارے نبی کو دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک ہدف اور ریزن قرآن کے اندر قصے اور داستان بیان کرنے کا یہ ہے۔ سورہ ہود کی آیت کریمہ قرآن قصوں کے ایک دوسرے ہدف کو صاف صاف بیان کر رہی ہے کہ قرآن کریم کے جو قصے اور داستان ہیں اس کا ایک ہدف یہ بھی ہے، یہی مضبوط کرنا۔ سورہ ہود کی آیات اس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جب قریش رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ مذاق اڑا رہے تھے، بہت مذاق اڑاتے تھے، پاگل کہتے تھے، نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو خدا نے اس سے بیان کیے تاکہ نبی کو دیکھے کہ کیسے کیسی گزرے ہوئے انبیاء کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا گیا، کیا کیا سلوک کیا گیا۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، مضبوط رہیں، صحیح ہے، ثابت قدم رہیں۔ مسلمان مشرکوں کے ظلم و ستم کا سخت نشانہ بنے ہوئے تھے، اور مالی طور پر ناکہ بندی کے ماحول میں شیب ابی طالب کی پررنج و محل زندگی بسر کر۔ شیب ابی طالب جانتے ہیں؟ شیب ابی طالب کے بارے میں کیا جانتی ہیں آپ؟ سکینہ بانو، نوشین فاطمہ، بطول زیدی، جی کیا جانتی ہجرت کے جی؟ ہجرت کے وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت اپنے تمام خاندان کو لے کر جب وہاں گئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے غار میں غار نہیں، غار اپنے کر رہا یہ جی جب شروعاتی بات ہے یہ، جب جی نبوت کا اعلان کیا کہ میں اعلان کیا تھا جی بعد آپ پر سختیاں ہوتی رہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، ٹائم کٹتا رہا، ایسے ہی ایسے آخرکار لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا اور کہہ دیا جو بھی ان سے کچھ خریداری کرے گا اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، جو بھی کوئی انہیں کچھ بیچے گا اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ہر اعتبار سے ان کی بائیکاٹ کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اپنے شہر میں ہم سے نہ کوئی خریدتا ہے نہ کوئی بیچتا ہے، ہم ایسے ہو گئے، تو جناب ابو طالب اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو لے کر پہاڑوں کے درے میں، وادی پہاڑوں کے جی بیچ دور بیابان میں جا کے 3 سال تک آپ کو وہاں رہنا پڑا، کیونکہ تمام قریش والوں نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ان بنی ہاشم والوں کو نہ کوئی بیچے گا کچھ نہ خریدے گا، اور ان پہ اتنی سختیاں کی، بائیکاٹ کیا کہ آپ کو وہاں رہنا پڑا۔ بڑے سخت سال گزرے ہیں وہ 3 سال، اتنے سخت گزرے ہیں کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ جو کہ اتنے ڈٹے ہوئے رہتے تھے، وہاں کی سخت جناب خدیجہ کا کتنا مال و دولت تھا، وہ 3 سال وہی تو کام آیا جی جی بالکل کہ اسی سال جناب ابو طالب وفات ہو گئی، پھر اس کے کچھ وقت بعد جناب خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس سال کو عام الحزن نام رکھا، غموں کا سال، پیغمبر بہت ہوتے تھے پھر، ٹھیک ہے، لہذا اتنا سخت ہو رہا ہے۔ لہذا جب آپ اس سخت حالات میں تھے، حالات یہ ہو گئے تھے شیب ابی طالب میں کہ لوگوں کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، ایک ایک کھجور کو کئی ٹائم کھا کے گزارا کرنا۔ حالات یہ ہو گئی تھی کہ ایک دن واقعہ ہے کہ ایک شخص درے سے باہر کو نکلا، وادی سے دیکھا اونٹ کی سوکھی ہوئی چربی پڑی تھی، لایا پانی میں کھولا کے اسے نرم کر کے وہ کھا رہا تھا۔ یہ حالات تھے، اتنا سختی میں جناب ابو طالب کے گھرانے میں گزارے۔ اس وقت جناب شہزادی 4-5 سال کی تھی، بچی تھی، کم سن تھی، لہذا اس وقت یہ داستان قصے والی آیت نازل کی خدا نے تاکہ مضبوط رہیں۔ کفار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناروا ناجائز تہمتیں لگا کر لوگوں کو آپ سے دور کر رہے تھے، کافر کہ لوگ ان سے دور رہیں۔ ادھر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات بھی حضور اکرم اور مسلمانوں کا غم و اندوہ دو چندان کر ڈبل ہو گیا تھا ان کا غم۔ ایک تو یہ مصیبت ہے، اوپر سے اسلام کے سب سے زیادہ مضبوط پناہ دینے والے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سب سے بڑے پناہ گاہ تھے نا نبی کے لیے، وہ بھی چلے گئے۔ جب تک جناب ابو طالب تھے کتنی بھی سختیاں گزری، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ رسول کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو بچے بھی مٹی ڈال دیتے تھے آپ کے اوپر، کوئی اوجھڑی ڈال دیتا تھا، کوئی کچھ ڈال دیتا تھا، کوئی کوڑا ڈال دیتا تھا، تو رسول جب آتے تھے تو بڑا گریہ فرماتے تھے، روتے تھے۔ شہزادی آپ کا جسم سے مٹی صاف کرتی تھی اور وہ روتے تھے کہ کاش میرا چچا ہوتا تو کسی کی یہ مجال نہ تھی۔ جب تک جناب ابو طالب رہے، کتنے بھی مخالفت کی قریش والوں نے، کافروں نے، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی ہاتھ اٹھا سکے، اتنی جناب ابو طالب کی ہوتی پناہ۔ لیکن ان کے جانے کے بعد اسی وجہ سے خداوند عالم اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرَكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ کیا تم ہماری وحی کے بعض حصوں کو اس لیے ترک کرنے والے ہو، یا اس سے تمہارا سینہ اس لیے تنگ ہو گیا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہ نازل ہوا؟ ہاں، کبھی آپ اس لیے تو نہیں پریشان ہو رہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کر رکھا ہے تو یہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کیوں نہیں دے رہا اگر یہ حق پہ ہے تو، یا اس کے ساتھ ملک کیوں نہیں آیا؟ تو آپ صرف عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں رسول، یاد رکھنا، اور اللہ ہر شے کا نگران اور ذمہ دار اللہ ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیجیے، آپ ٹینشن نہ لیں بس۔ اس کے بعد خداوند عالم انبیاء معصوم مثلا حضرت نوح، ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، لوط، شعیب، موسیٰ، ان سب کے واقعات خدا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے افراد کی کمی کے باوجود، ان کے پاس بھی افراد بہت کم تھے، اس کے باوجود بھی رنج و مصیبت بھی جھیلے انہوں نے،
تہمتیں بھی جھیلی، جھوٹ بہتان بھی جھیلا، اس کو برداشت کرتے کس طرح ڈھیر سارے دشمنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی. تاکہ اس لیے بیان کیا خدا نے ان کے قصے، تاکہ نبی اور مسلمانوں کو بھی ہمت بندی رہے. سورہ کے آخر میں خدا فرماتا ہے ان کے قصوں کو بیان کرنے کا ہدف پیغمبر صلی مولانا صاحب ہر تھوڑی دیر میں آپ کی آواز جو ہے کٹ رہی ہے، ابھی آواز نہیں آ رہی ہے. ان قصوں کے بیان کرنے کا ہدف پیغمبر کی دلجوئی اور مومنین کو نفسیاتی طور پر تقویت دینا، مضبوط کرنا، تاکہ وہ گھبرائے نہیں، تاکہ وہ مومنین گھبرائے نہیں مشکلات سے، تاکہ ان واقعات کو سن کے قرآن میں جو بیان ہوئے انہیں پتہ لگے کہ اس طریقے سے گزرے ہوئے انبیاء لوگ ان کے ساتھ کم تھے، اس کے باوجود بھی مصیبتیں، رنج و مصیبت، ساری مصیبتیں جھیل کے کس طریقے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی. سورہ شعراء میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب موسیٰ کی زندگی کے ایک جیسے ہمارے نبی کے اور جناب موسیٰ کی زندگی کے جو کامن پہلو کا تذکرہ کیا کہ وہاں بھی ایسا تھا، آپ ہی کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں بھی اس طریقے سے بیان کر کے پیغمبر اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو بیان کیا. کیا علی جناب موسیٰ کو مجنون کہنا، اگر پیغمبر کو مجنون کہتے تھے لوگ تو خدا نے بیان کیا کہ جناب موسیٰ کو بھی کہا گیا آپ پریشان نہ ہوئیے، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے کیا کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل دیوانہ ہے. جناب موسیٰ کو قید کی دھمکی دینا، اے رسول آپ کو اگر یہ قید کی دھمکی دیتے ہیں تو آپ لا جعلنک من المسجونین، تو جناب موسیٰ کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے، یقیناً تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا. یا جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو اور ان کے جو جادوگر ان کے چاہنے والے بن گئے تھے ان کو تشدد اور قتل کی دھمکی دینا، کیا لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مخالف سن سے، یعنی دانا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پیر، ایسے الٹا کاٹ کے تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا. تو یہ باتیں جناب موسیٰ کی بیان کر کے خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کو قید کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں، تو ایسا جناب موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ گھبرائیں نہیں. آپ کیسے انہوں نے اس کے باوجود بھی مقابلہ کیا. یا جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم، جناب موسیٰ کو پھر وہاں سے نکلنے کا حکم بھی دیا گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر اسرے بھی رات کے وقت نکلو جو تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، اس لیے جو تمہارا پیچھا. پھر آخر میں ارشاد ہوتا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کے سب کو نجات بخشی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، دوسرے والوں کو یعنی فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا. تو جناب موسیٰ کی یہ چیزیں گنا کے آخر میں نتیجہ بھی ذکر کر دیا کہ انہیں ہم نے ہجرت کرائی، کامیابی دلائی. لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، کبھی آپ گھبرا رہے ہو کہ مجھے تو مجنون کہہ دیا، مجھے دیوانہ کہہ دیا، مجھے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، مجھے قید کی دھمکی دے. آپ گھبرائیے مت، مضبوط رہیے مسلمانوں، آپ مضبوط رہیے. جناب موسیٰ کے ساتھ بھی ہوتا، ہم نے انہیں بھی کامیابی دی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمت بنی رہے. اس لیے بھی قرآنی داستان اور قصے اس لیے بھی بیان ہوئے ہیں، ان کا ہدف یہ ہے تاکہ مومنین کا دل مضبوط رہے، ڈٹے رہیں، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو کامیابی سے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اس قصے کا ذکر بہت ہی تسلی بخش اور امید افزا ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں وہ ظاہر سی بات ہے انہیں پتہ لگ گیا کہ جیسے یہ ساری باتیں تو جناب موسیٰ کے ساتھ بھی ہوئی تھی اور آخرکار جناب موسیٰ کامیاب بھی ہوئے، اس کا مطلب ہم بھی کامیاب ہوں گے. خدا پر توکل کے ذریعے اپنی کامیابی اور دشمنوں کی نیست و نابود ہونے کو محسوس کرنے لگو. تو ایک ہدف یہ قرآن کا قصے بیان کرنے کا ایک ہدف توحید اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا ہے، وہ انشاءاللہ کل کو. ایک ہدف قرآن میں قصے بیان کرنے کا یہ ہے کہ پہلا عبرت حاصل کی جائے، لیسن. دوسرا آئیڈیل پہچانیے، قرآنی قصوں میں کون آئیڈیل ہے، کس کے بعد جیسا عمل کرنا ہے، کن جیسوں کا عمل نہیں کرنا. تیسرا قرآنی قصے بات کا ریزن ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور رسول کو ہمارے تقویت دی جائے، مضبوط بنایا جائے، ہمت بنائی جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. انشاءاللہ بات کل پڑھیں گے، آپ اس کو تیاری مولانا